لیکن اب یہاں ہمیں فکر مل رہی ہے کہ خود کو اور اپنی اولاد کو اگر کفر سے بچانا ہے اور ان کو پیور اور پکا مسلمان بنا کے رکھنا ہے تو اتنی باریک نظر تم کو بھی رکھنی پڑے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا لگ تو چھوٹی سی بات رہی ہے لیکن غور کریں، جب بھی کوئی ٹرین پٹری بدلتی ہے تو دونوں ٹرینوں کا اسٹیشن ایک ہوتا ہے، راستہ ایک ہوتا ہے. پٹری کتنے انچ سے بدلی جاتی ہے؟ ایک دم چھوٹا سا باریک سا فاصلہ رہتا ہے. جس ٹرین میں بیٹھنے والوں کی ٹرین پٹری بدلتی ہے، ٹرین میں بیٹھنے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ پٹری بدل گئی. کتنے چھوٹا سا باریک سا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن جب وہ چھوٹا سا فاصلہ فرق کا ہو جاتا ہے تو اتنی دور دونوں ٹرینیں چلی جاتی ہے کہ پھر کبھی ملنے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آتی. بلا تمثیل اسلام بتا رہا ہے کہ تم اپنے دین پر اتنی مضبوطی سے قائم رہنا کہ ایک چھوٹی سی بات بھی اپنے دین کی چھوٹنے مت دینا. اگر تم نے چھوٹی سی بات بھی چھوڑ دی یا چھوٹنے دی یا اپنے بچوں کو سے چھڑوا دی تو آئندہ تمہاری نسل مسلمان رہے گی یا نہیں رہے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آج دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ اکبر ہر دن یوٹیوب پر، فیس بک پر اور سوشل میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں روزانہ باتیں سننے میں آتی ہے فلاں مقام پر فلاں لڑکی نے مذہب بدل دیا اور فلاں کے ساتھ شادی کر لیا، فلاں لڑکے نے مذہب بدل دیا فلاں کے ساتھ شادی کر لیا. میں آپ کو بتاؤں حیران ہوں، پورے ملک میں جانے کا اللہ پاک موقع عطا فرماتا ہے، کہیں 200 بچیاں، کہیں 100 بچے، کہیں 500 بچیاں. یہ حالات ہے، یعنی دن بدن لوگ جو ہے مذہب تبدیل کر رہے ہیں. اب اس کا ذمہ دار کون؟ اس کا ذمہ دار ہم ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے دل میں مذہب کی وہ محبت پیدا نہیں کی، مذہب کا وہ پیار پیدا نہیں کیا. تھوڑی دیر آپ غور فرمائیں اور بالکل سنجیدگی سے سوچیں، اگر واقعی مسلمان اللہ کے لیے بنے ہو اور قیامت میں اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے، قیامت کے دن اللہ کے یہاں کھڑے رہنا ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کی شادی کا تو سوچتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کی ڈگریوں کا تو سوچتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں ہم ان کے کاروبار کا تو سوچتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرا بچہ بڑا ہو کر سچا مسلمان بنے، پکا مومن بنے، پکا ایمان والا بنے. نہیں، چلیں ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے چلتا ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے چلتا ہے، سچ نہیں بولتا ہے چلتا ہے، اللہ اکبر، صدقہ نہیں دیتا چلتا ہے، نام محمد پر انگوٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں چومتا ہے، اعتراض کرتا ہے چلتا ہے، معترض ہے چلتا ہے، کسی کے بھی ساتھ بیٹھتا ہے چلتا ہے، اللہ اکبر، شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے چلتا ہے. یعنی ہر چیز چلانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جو مذہب چھوڑ کر کے چلے گئے اور ہم جو مذہب میں ہیں آخر فرق کیا ہے؟ جو مذہب میں وہ بھی کتنے مسلمان اور کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں وہ سوچو. کہاں ہے دین؟ جمعہ کی 2 رکعت کے سوا اور دین ہے کہاں؟ جو لوگ داڑھی ٹوپیاں ہیں ان کے پاس بھی دین کتنا ہے؟ جو کرتے پیجامے پہنتے ہیں ان کے پاس بھی دین کتنا ہے؟ رسول اللہ جو دین لے کر آئے تھے وہ دین ہمارے گھروں میں کتنا، ہماری مسجدوں میں کتنا، ہماری زندگیوں میں کتنا ہے؟ نہیں ہے دین الا ماشاء اللہ. بلکہ کسی بزرگ سے پوچھا کہ کہاں دین کہاں ہے تو فرمایا دین کتابوں میں ہے. کہا دیندار کہاں ہے تو کہا قبروں میں چلے گئے. تو اب کیا بچا؟ اور کہا اب نمائش بچی ہے، سب نمائش ہو رہی، دکھا رہا ہوں. ہم نے اپنے بچوں کو دین کتنا سکھایا؟ پہلی بات تو ہمیں کتنا دین پتہ ہے وہ بتائیں. جس قوم کو رسول اللہ کے والدین کا نام نہ پتہ ہو، حضور علیہ السلام کی بیویوں کے نام نہ پتہ ہو، حضور علیہ السلام کے شہزادے اور شہزادیوں کے نام نہ پتہ ہو، پوچھو مسلمانوں سے. بلکہ یہ سب تو اپنی جگہ ہے. جس قوم کو 5 کلمے یاد نہ ہو، بلکہ کلمے یاد ہونا تو دور کی بات، نکاح کے موقع پر اگر قاضی کلمہ پڑھا رہا ہے تو اس کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آ رہا ہے. شادی سے پہلے سب سیکھا، کلمہ نہیں سیکھا. اب تو ڈر کے مارے قاضی کو ہاتھ میں مائک لے لینا پڑتا ہے کہ کہیں اس کے قریب مائک کروں گا تو الٹا سلٹا پڑے گا تو کہیں بے عزتی نہ ہو جائے.
عام طور پہ میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ کے قریب مائک کر لیتا ہوں کہ اس کی آواز پبلک میں نہ پہنچے کہ یہ الٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، صحیح نہیں پڑھ پا رہا ہے۔ اتنے حسین اور خوبصورت موقع پہ اس کے خاندان، کیونکہ مومن کی عزت پہ پردہ ڈالنا بھی تو فرض ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کسی کے پہ پردہ ڈالنا۔ اسی لیے میں لڑکوں کو مائک نہیں دیتا نکاح کے وقت، میں خود ہی لے کر کے بیٹھتا ہوں تاکہ سننے والے سن لے کہ پڑھا کیا جا رہا ہے، یہ نہ سنے پڑھایا کیا جا رہا ہے وہ سن لے۔ نہیں پڑھ پاتے کلمہ بہت سارے نوجوان۔ اب آپ بتائیں جس قوم کو کلمہ پڑھنا نہ آتا ہو اس کا مسلمان کیا اس کی حیثیت ہے اور وہ کیسا مسلمان ہے؟ آج میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی تڑپ رہا ہے، کلپیں بیچتے ہیں، حضرت دیکھو، مولانا دیکھو، یہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ دین سے نکل گیا۔ میں کہتا ہوں ہم کتنے دین میں ہیں وہ بھی تو دیکھ لو، اور ہر مسلمان اتنا کر لے کہ میں دیندار بن جاؤں اور میری اولاد دیندار، بس اتنا اگر آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ آپ جنتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہر آدمی اپنی فیملی کی پرواہ کر لے بس، لیکن پھر کہتا ہوں دین کیا دین سکھائیں گے آپ، کیا کیا سکھائیں گے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک فہرست۔ دین کا مطلب یہ زیادہ سے زیادہ ٹوپی پہنو، داڑھی رکھو، اور زیادہ سے زیادہ کرتا پیجامہ پہنو۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں، ٹوپی، داڑھی، کرتا پیجامہ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سب بات کی چیزیں، اصل دین ہے عقائد۔ جو عقیدہ اللہ و رسول کی طرف سے ہمیں ملا، ہمارے ہر بچے کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی عقیدہ کیا ہے۔ جیسے نمبر 1، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، سجدہ صرف اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں۔ یہی اسلام، یہی اہل سنت ہے۔ اب اس میں آپ لوگ رستے کیا نکالتے ہو؟ نہیں حضرت وہ پیر کو تو کر سکتے ہیں نا، پھر کرتے رہو۔ یہ میڈ ان انڈیا مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہیں ہو سکتا۔ جب صحابہ نے پیروں کو سجدے نہیں کیے، اور صحابہ کا پیر تو کتنا بڑا پیر تھا، سارے پیروں کا پیر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب صحابہ نے رسول اللہ کو سجدہ نہیں کیا، اب کون ہے جسے سجدہ کیا جائے؟ کہا نہیں اس نے فرمایا، اس نے، میں نے کہا کسی نے بھی فرمایا، سن لیں۔ یہ ٹوٹے پھوٹے رستے اسی لیے سب پیدا ہوتے ہیں، سب گندگی اسی لیے پیدا ہوتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ میں نے کہا کسی نے بھی فرمایا ہو، جب رسول اللہ کے فرمان کے سامنے کسی کا فرمان آ گیا تو اب سب کے فرمان کو دیوار پہ پھینک کر ماریں گے اور بات صرف رسول اللہ کی مانیں گے، کیونکہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ کسی کی بات آ جائے، حضور کے بات سے ٹکرائے کسی کی بات، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا قول ہے، فرماتے ہیں اگر میرا کوئی قول رسول اللہ کی صحیح حدیث سے ٹکرا جائے اس کو دیوار پہ پھینک کے مارو۔ جب امام اعظم یہ کہتے ہیں پھر کس کی اوقات ہے؟ تو ایک بات یہ، اللہ ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی بعد ہاں سجدے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ سیاہ ستہ میں سے ایک ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ، میں اس کا پہلے بیک گراؤنڈ بیان کر رہا ہوں پھر اصل حدیث کی طرف۔ بکریاں حضور کو سجدہ کرتی، جانور سجدہ کرتے، تو ایک وفد آیا، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، تو وہ وفد آیا تو وہ مسلمان ہوئے، نئے نئے مسلمان تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے یہاں بادشاہوں کو سجدہ کیا جاتا ہے، جانور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ، جانوروں سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں نا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے نہیں، ہمارے مذہب میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا پھر حضور ہم آپ کے ہاتھ پیر چوم لیتے ہیں؟ فرمایا ہاں اس کی اجازت ہے۔ تو صحابہ نے حضور کے ہاتھوں کو بھی چوما، پیروں کو بھی چوما۔ اب آپ کے جو پیر ہیں، مرشد ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں،
اسلام نے اجازت دی ہے کہ ان کے ہاتھ بھی چوم سکتے ہو، ماں باپ بھی ہیں تو پیر بھی چوم سکتے ہو، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں۔ سجدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ مزار پر ہو نہ بزرگوں کو ہو، سجدوں سے بچو۔ خالص توحید جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے اسی پر۔ مزارات پہ بھی جاؤ تو گر پڑ مت کیا کرو، ایسے گرتے پڑتے ہیں کہ عجیب حالت ہوتی۔ مزارات پر جا کر بزرگوں کے ساتھ اس طرح رہا کرو کہ اگر وہ ظاہری حیات میں یہاں بیٹھے ہوتے تو میں ان کا کیسے احترام کرتا؟ یہی کندھے پکڑ کر کے پیشانی چومتا، پورا بوجھ کندھوں پہ ڈال کر پیشانی چومتا؟ یہ کرتا؟ پورا اپنا وزن ان پہ ڈال دیتا؟ یہ کرتا نہیں۔ اگر وہ ظاہری حیات میں ہوتے تو کیسے ادب کرتا؟ بس وہی ادب ان بزرگوں کا ہونا چاہیے۔ جو حیات میں ادب ہے وہی ہمارے یہاں بعد ممات بھی ادب ہے۔ اہل سنت میں یہ ادب کرو، فاتحہ پڑھو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، اور اگر ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر یہ سمجھ کر کہ اگر اللہ ان کو اجازت دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے محتاج ہے اور ہر بندہ اللہ کا محتاج ہے، اللہ کے اذن کا محتاج، تو اللہ کا محتاج بندہ، اپنا نہیں، اللہ کا محتاج بندہ، اللہ کے اذن کا محتاج بندہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا مقبول محبوب بندہ ہے، اگر اللہ اس کو اذن دے، اجازت دے، تو میں اس سے جو طلب کر رہا ہوں یہ اللہ کی عطا سے مجھے عطا کرے گا۔ اگر اس عقیدے کے ساتھ مانگنا چاہے تو اس ولی سے بھی مانگنے کی اجازت ہے، مانگ سکتے ہیں اللہ کا بندہ سمجھ کر۔ ٹھیک، اگر یہ کوئی سمجھ کے مانگتا ہے کہ میں مانگوں گا اور اللہ نہ چاہیں تو بھی یہ دے دیں گے، تو پھر وہ مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ سچی عقیدے کی بات یہ تو ہو گیا۔ اللہ کے بارے میں بڑی تفصیل ہے، جمعہ کے آدھے گھنٹے کے خطاب میں یہ سکھایا نہیں جا سکتا۔ آپ کو علماء کے پاس بیٹھنا ہوگا، واقعی عالموں کی خدمت میں جو واقعی علم رکھتے ہوں ان کے پاس عقائد کی معلومات کے لیے، یا پھر جو کتابیں ہیں، ایک کتاب ہے بڑی مفید ثابت ہوگی اگر آپ اس کو پڑھ لیں آسانی کے ساتھ، بہار شریعت کا پہلا حصہ وہ پڑھ لیں، یا پھر عقائد و معمولات اہل سنت، یہ سنی دعوت اسلامی کے مکتب سے چھپی ہوئی، ایک بار اس کو پڑھ لیں۔ صرف پڑھ لو گے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں عقیدہ کیا رکھنا، یہ اللہ کے بارے میں، یہ اور پھر رسول اللہ کے بارے میں۔ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں، بلکہ اللہ کے نبی پوری کائنات میں سب سے افضل ہے۔ اللہ کی کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں۔ اس کو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ پھر حضور پر جیسے ایمان لانا فرض ہے ویسے ہر نبی پہ ایمان لانا فرض ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی انکار نہیں کر سکتے، ہر نبی کو ماننا فرض۔ ایک نبی کا انکار کرنا ہر نبی کا انکار کرنے کے برابر ہے، کفر ہے کسی ایک نبی کا بھی۔ اب جتنے نبیوں کا نام قرآن اور حدیث میں آیا ہے سب کو مانتے ہیں، جن کے نام قرآن حدیث میں نہیں آئے ان کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ چندی کے نام آئے، اور انبیاء کی تعداد تو کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000، سب کو مانتے ہیں۔ اسی لیے اگر کسی کا ذکر آ جائے کہ فلاں نبی تھے، نہ قرآن میں ذکر آیا نہ حدیث میں، نہ علماء نے اس کی تصریح کی، چپ رہو، خاموش رہو، نہ ان کا اقرار کرو، نہ ان کا یعنی کہ نہ ان کے بارے میں یہ کہو کہ ہم نبی مانتے ہیں نام کے ساتھ، اور نہ ان کے بارے میں یہ کہو کہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ہمیں جب علم ہی نہیں، ہم بس اتنا کہتے ہیں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے ہم سب کو مانتے ہیں۔ اب پہلی بات تو لا یعنی باتیں لا ہی مت کرو۔ آقا علیہ السلام فرماتے تمہارے دین کی خوبصورتی اس میں ہے کہ جس میں نہ تمہارا فائدہ ہو نہ نقصان ہو اس کو چھوڑ دو، جس چیز میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے چھوڑ دو اس کو۔ جیسے لوگ پوچھتے ہیں آدم علیہ السلام کی مزار کہاں ہے، اس سے اپنے کو کیا فائدہ ہے؟ نوح علیہ السلام کا مزار کدھر ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں جو دمبا ذبح ہوا تھا اس کا گوشت تو کس نے کھایا؟ ابھی کلمہ یاد نہیں ہے، وہ دمبے کے گوشت کس نے کھایا اس کی پڑی ہوئی۔ یہ حالات آپ اندازہ فرمائیں، مسلمانوں کے یہ گرتے ہوئی سوچ ہے، فکر ہے۔ تو ہمارے نبی سب سے افضل، ہمارے نبی کے بعد سارے انبیاء پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری۔ ایمان لانے میں ہم فرق نہیں کرتے، ہاں لیکن یہ عقیدہ ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد کوئی بھی غیر نبی
किसी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता, ये भी हमारे इस्लामी अकायद में शामिल है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब हैं, असहाब किराम, और हुजूर के तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन सहाबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली। खिलाफत अलग तरतीब है, फजीलत अलग तरतीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत जैसे हुजूर की तरह कोई नहीं, वैसे हुजूर के घर वालों की तरह, अहले बैत की तरह भी किसी के घर वाले नहीं। वैसे जैसे हुजूर की तरह कोई नहीं, वैसे हुजूर के सहाबा की तरह किसी के असहाब नहीं, किसी के साथी नहीं, किसी के मानने वाले नहीं। तो हुजूर के असहाब की तरह किसी के असहाब नहीं, हुजूर के अहले बैत की तरह किसी के अहले बैत नहीं। फिर उसके बाद अशरे मुबश्शरा है, फिर उसके बाद जो है वो सहाबे किराम की तरतीब है, और हर सहाबी लायक ताज़ीम है। जब भी तुम किसी सहाबी का जिक्र करो, खैर से करो, अदब से करो, एहतराम से करो। जो सहाबी पर तबर्रा करता है, गाली देता है, अल्लाह ना उसका फ़र्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है। फिर औलिया किराम, अल्लाह इंसानों में जिसको चाहता है उसके नेक अमाल की वजह से, अपने फजल की बुनियाद पर, अपने फजल की वजह से उसको अपना वली बनाता है। जो वली बन जाता है वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है। जो अल्लाह का दोस्त और मुकर्रब हो जाता है, अल्लाह पाक उसकी दुआएं कबूल करता है, उससे करामतों का ज़हूर होता है। जो वली से की बेअदबी करे, वली का इनकार करे, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह पाक हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की, मन आद अली वली जन फ़क़त आज़न तो बिल हर्ब, कि जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। वलियों को मिट्टी का ढेर कहना, उनका मजाक उड़ाना, उनकी करामतों का मजाक उड़ाना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चैलेंज को कबूल करने के बराबर है। एक सरसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें जो है वो ईमान लाने में जो बुनियादी अकायद में से है ये कि एक दिन हमें मौत आएगी। मौत को तो सभी मानते हैं। मरने के बाद अगरचे जिस्म कब्र में घुल जाए, सड़ जाए, मिट्टी में मिल जाए, हड्डियां पिघल जाए, ख़त्म हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन, जिसको क़यामत कहते हैं, मैदान महशर में अल्लाह पाक फिर सबको उनकी कब्रों से उठाएगा और अल्लाह पाक उनको पैदा फरमाएगा। जिसने पहली मरतबा पैदा किया वो दूसरी मरतबा भी पैदा करने पर कादिर है। अल्लाह पाक उनके ज़र्रे ज़र्रे जमा करेगा, उनको उठाएगा और सबको उठकर अल्लाह की अदालत में जवाब देना होगा, मैदान महशर में हाज़िरी देना होगा। अल्लाह पाक जिससे चाहेगा हिसाब लेगा और अल्लाह जिससे हिसाब लेगा फिर उसकी कोई खैर नहीं है। इसलिए कि अल्लाह पाक अगर नेकियों के बारे में भी पूछ ले तो हम नेकियों के बारे में भी जवाब नहीं दे सकते। ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों को सिखानी होगी। और फिर उसके बाद क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक हिसाब लेगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो जहन्नम में जाएंगे, मगर जहन्नम में जाने वालों के लिए अल्लाह पाक ने एक शफ़ी बनाया है जिसको अल्लाह ने इज़्न दिया है कि आप शफ़ाअत करें, और वो ज़ात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है। तो जिनके लिए जहन्नम में जाना लाजिम हो चुका होगा, अगर हुजूर अल्लाह की बारगाह में उनकी सिफारिश कर देंगे कि मौला इनको मेरे लिए बख्श दे, तो अल्लाह पाक उनकी वजह से बख्श देगा और जहन्नमी जन्नत में चले जाएंगे। इसको अकीदा शफ़ाअत कहते हैं। तो अकीदा शफ़ाअत में तीन हिस्से आप कर सकते हैं। एक तो ये कि हुजूर कुछ लोगों की नेकियां बढ़ा देंगे, यानी हुजूर की शफाअत से कम नेकी वाले की ज्यादा नेकी हो जाएगी। हुजूर की शफाअत से कुछ ऐसे होंगे अर्ज करेंगे मौला इनका हिसाब ही ना ले, तो हुजूर की शफाअत से वो बेहिसाब जन्नत में चले जाएंगे। कुछ की नेकियां बढ़ा देंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनका जहन्नम में जाना यकीनी होगा, तो हुजूर अपने करम से अल्लाह की बारगाह में उसकी सिफारिश करेंगे तो अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। यही जो है वो हमारे बुजुर्गों ने एक आयत पढ़ते हुए फरमाया, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, कि महबूब अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाओगे। यानी महबूब अल्लाह पाक क़यामत के दिन आपकी मर्जी के मुताबिक फैसला फरमाएगा। महबूब तुम्हारी क्या मर्जी है वो बताओ। अल्लाह अकबर, क्या शान है अपने नबी की, क्या मकाम है अपने नबी का। कब्रों के अंदर जिस्म सड़ गल जाता है, लेकिन बास कब्रें ऐसी है अल्लाह जिनको बाकी रखना चाहता है वो जिस्म बाकी रहता है कब्र के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिसाल के तौर पे एक दाना वो भी होता है जिसको हम मिट्टी में दबा दे तो मिट्टी खा जाती है, लेकिन एक दाना वो भी होता है किसान उसको मिट्टी में दबाता है तो उसको मिट्टी नहीं खाती बल्कि उससे कौपल निकलती है, एक हयात निकलती है।
اس سے پودا پیدا ہوتا ہے، اس کی بالیاں ہوتی ہے، اور ایک دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے جس دانے کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو مٹی کھا جاتی ہے، اور جس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کی مٹی حفاظت کرتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، بعض لاشیں ایسی ہے جس کو مٹی کھا جاتی ہیں، بعض لاشیں ایسی ہیں مٹی جس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اب تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں بہت واضح طور پر ہو گیا کہ آپ کو نہیں پتا، جب داعش نے ملک شام کے اندر ہنگامے کیے اور ملک شام میں دہشت گردی کی، تو ایک صحابی حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ انہوں نے بم بلاسٹ کیا، تو آپ کا مزار کھل گیا۔ تو 1400 سال کے بعد بھی آپ کا جسم تر و تازہ تھا، اور صرف جسم تر و تازہ نہیں تھا بلکہ جب لاش کو باہر نکالا گیا تو جہاں آپ کو مار کر کے شہید کیا گیا تھا وہاں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں، قبر میں رہنے تک خون نہیں نکل رہا تھا، قبر کے باہر نکالا تو خون نکل رہا۔ اگر قبر میں بھی خون نکلتا تو پوری قبر خون سے بھر جاتی، لیکن سبحان اللہ قبر کے باہر لوگ پوچھتے رہے۔ انٹرنیٹ پر ابھی بھی وہ کلپیں موجود ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہے وہ محفوظ رہتے ہیں، جسے ختم کرنا چاہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔